جو میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں یہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں کہ امریکہ نے اتنی توغو کی ہے، اتنا پیسے انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے ٹرمپ نے، لیکن انہیں آج ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کامیابی یہ حاصل ہوئی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی ایجنسیوں نے مل کر ایران کے سپریم لیڈر ایت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی لائیو لوکیشن ٹریس کر لی ہے۔ اچھا، میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بغیرت آج میں کہہ رہا ہوں، اور وہ کسائی اور وہ قصاب اور وہ جلاد اور وہ فلسطینیوں کا قاتل نیتن یاہو ہے کہ اب ایرانی جو اٹیکس ہیں یہ مصر تک جا پہنچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر کروڑوں درود۔ ناظرین، آج 1 اگست ہے اور ہفتہ کا دن ہے۔ مڈل ایسٹ میں اس وقت حالات انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر گئے ہیں، اور جو میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں یہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں کہ امریکہ نے اتنی توغو کی ہے، اتنا پیسے انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے ٹرمپ نے، لیکن انہیں آج ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کامیابی یہ حاصل ہوئی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی ایجنسیوں نے مل کر ایران کے سپریم لیڈر ایت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی لائیو لوکیشن ٹریس کر لی ہے، جس کے بعد ایران میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مہر آباد جو ایئر بیس ہے یا ایئرپورٹ ہے تہران کا، اس پہ آج غیر معمولی اس اطلاع کے بعد کہ امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر کی لائیو لوکیشن ٹریس کر لی ہے، اور اس کے بعد غیر معمولی وہاں پہ ہلچل دیکھنے کو ملی ہے مہر آباد ایئرپورٹ اور اس کے علاقوں میں۔ ایک تو یہ بڑی خبر ہے۔ دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ کی اپنی حکمت عملی مکمل طور پر تبدیل کر لی ہے، اور آر یا پار کی حکمت عملی کے تحت اب ایران امریکہ کے خلاف جنگ میں اترے گا۔ اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو گیا ہے اور جنگ مصر تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے جو نئی جنگی حکمت عملی اختیار کی ہے، اس کے تحت ایران نے مڈل ایسٹ کے 6 ملکوں پر ریڈ نشان لگا دیے ہیں کہ امریکہ نے اگر اب ایران پر حملہ کیا اور اس کے سپریم لیڈر، جس کی امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے ان کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے، ڈھونڈ نکالی ہے، اگر امریکہ نے ان پر حملہ کیا یا ان کے خاندان پر حملہ کیا تو 6 ملکوں پر ریڈ نشان لگائے ہیں ایران نے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون کون سے ملک ہیں جہاں پہ ایران قیامت برپا کر دے گا۔ اور ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک بھی امریکی فوجی وہاں سے بچ کر نہیں جائے گا، اور ایران کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے ان کے سپریم لیڈر کو نقصان پہنچایا یا ان کے اہل خانہ کو نقصان پہنچایا تو پھر مصر کے اندر جو امریکہ کے 3 خفیہ اڈے ہیں ان کو اڑا دیا جائے گا اور وہاں پہ لاشیں بچھا دی جائیں گی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آج میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے اور آپ کو نئی نئی باتیں بتانی ہے۔ ناظرین دیکھیں، اس وقت جو ایران امریکہ جنگ ہے، اس کا جو اصل مرکز تھا، جو اس کا موجب تھا، میں پھر آج اسی بات پہ قائم ہوں کہ ٹرمپ نے یہ لڑائی شروع کی تھی صرف اور صرف نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے۔ اب وہ اس جنگ سے ٹوٹلی باہر ہو گیا ہے، اور جو جنگ ہے یہ ایران کی جو مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ مصر تک بھی پہنچ گئی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصر کا کون سا اڈا تھا جہاں ایران نے آج ڈرون حملہ کیا اور امریکہ کا ایک جو گیس برادر جہاز تھا اس کو مار دیا، تباہ و برباد کر دیا۔
تو یہ وہ جو ساری چیزیں جس کا آج احاطہ کریں گے۔ ناظرین دیکھیں، امریکہ نت نئی اس جنگ میں اپنی حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ پہلی دفعہ ایران نے اپنی حکمت عملی، جنگی جو وار حکمت عملی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ تبدیل کی ہے آج، اور اس پر باقاعدہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ پہلے ایران یہ کر رہا تھا کہ جیسے ہی امریکہ حملہ کرتا تھا ایران کے کسی شہر پر تو اس کا جواب دیتا تھا۔ اب جیسے ہی یہ نئی حکمت عملی جو ہے یہ کیا ہے، اس پہ ذرا سنیے گا ذرا، کہ نئی حکمت عملی یہ ہے کہ اب افینسو کرے گا ایران، کہ جیسے ہی امریکہ کی دھمکی آئے گی اور اطلاعات آئیں گی کہ وہ حملہ کرنے والا ہے ایران پر، کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر ایران جو ہے وہ اس کے میزائل چل پڑیں گے، ڈرون چل پڑیں گے، اور اپنے اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ اہداف کون سے ہوں گے؟ یہ دیکھیں، 6 ملکوں پر ریڈ نشان لگائے ہیں ایران نے، کہ وہاں ان کی جو رہی سہی امریکہ کی رہی سہی جمع پونجی ہے، جمع پونجی کہوں گا نا، کہ اس کے جو رہی سہی وہاں پہ کمک ہے، طاقت ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ امریکہ تو پہلے ہی خوفزدہ ہو کر ایران سے اپنی 50% سے زائد جو فورسز ہیں، جو ان کے اسٹریٹجک آلات ہیں، جو اس کے جنگی آلات ہیں، ان کو وہاں سے ان ملکوں سے نکال چکا ہے۔ لیکن جو میں نے کہا کہ انہوں نے اب ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کی ہے کہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر، چونکہ ایران کو جو انفارمیشن ہے یہ تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے، اور اس پہ ایران اور چین اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے۔ اب ایسے حالات شمالی کوریا کی مدد سے، چین کی مدد سے، روس کی مدد سے ایران کے پاس آ چکے ہیں کہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا سسٹم ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے ایران کے پاس۔ اب جو حکمت عملی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کا عملی مظاہرہ آج ایران نے کر دیا ہے۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی ایران کو کہ میں حملوں میں تیزی لاؤں گا اور اب ایسے حملے کروں گا کہ ایران کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ امریکہ کا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ دوبارہ حملے، پچھلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے کوئی حملہ نہیں کیا ایران پر، بلکہ 40 گھنٹوں سے۔ اب جب کل امریکی ٹرمپ نے دھمکی دی ایران کو کہ میں تازہ حملے کروں گا اور تباہ و برباد کر دوں گا ایران کو، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایران پہلے تو ڈیفنس کر رہا تھا نا، اب افینس کرے گا، کہ اپنے دفاع میں وہ کرتا تھا، جواب دیتا تھا۔ اب آج اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ کی دھمکی آئی ہے، ایران نے جو پہلے ہی سے اس کے میزائل اور ڈرون تیار تھے، انہوں نے 2 ملکوں میں جو اڈے تھے ایران کے، ان کو پھر ایک دفعہ نشانہ بنایا، ایک تو کویت میں اور دوسرا بحرین میں۔ وہاں انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 1 سے زیادہ میزائل مارے ہیں اڈوں پر، اور ڈرون بھی مارے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس سے امریکہ کے کئی فوجی مارے بھی گئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ تو اس کی حکمت عملی تبدیل ہوگی کہ اب جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کا منسٹر وار جو پیٹ ہے وہ دھمکی دے گا، یا پینٹاگون دھمکی دے گا کہ ہم حملے کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ایران جو حملے کر دے گا۔ ایران حملے کہاں کر سکتا ہے؟ وہی جو مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک ہیں، وہاں جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا دور، تھوڑے فاصلے پر اسرائیل ہے۔ اب ایران کی مجھے یہ حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس شخص نے یہ جنگ شروع کروائی تھی، یہ جنگ جو شروع کروائی تھی وہ نیتن یاہو نے کرائی تھی، اس کو کیوں بخش رہا ہے ایران؟ یہ کیا حکمت عملی ہے؟ اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اچھا، میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بغیرت آج میں کہہ رہا ہوں، اور وہ کسائی اور وہ قصاب اور وہ جلاد اور وہ فلسطینیوں کا قاتل نیتن یاہو، جس نے جنگ شروع کروائی تھی، وہ بغلیں بجا رہا ہے، وہ سکون سے بیٹھا ہے، اور ایران کٹی جا رہا ہے عرب ملکوں کو مڈل ایسٹ کے اڈوں کے نام پر۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ امریکہ ایسے لگتا ہے جیسے اپنا ایک جگہ تیار کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، جو ان کو جگہ اکٹھا کرے گا، اور اس جگہ کا نام ایران ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھ لینا، یہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اب میں آپ کو جو بتانے والا ہوں کہ ایران نے ایسی جنگ کی حکمت عملی اختیار کر لی ہے کہ آر یا پار، اب اس کو کھیل کو ختم کرنا چاہیے۔ اب ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے، ان کے ترجمان جو ہیں وہ سامنے آیا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے حکمت عملی تیار کر لی ہے، اور امریکہ کو ہم ایسے گو لگائیں گے، گو ہوتا ہے زخم،
ایسے زخم لگائیں گے کہ جو ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی یاد رکھیں گی. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ 6 ملکوں کا انہوں نے کہا ہے، لیکن اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے. اب یہ کیسی بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے کہ ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر امریکہ نے اب ہم پر حملے کیے اور ہمارے جیسے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ایت اللہ خامنائی کے صاحبزادے اس وقت جو سپریم لیڈر ہیں کہ ان کی لوکیشن ڈھونڈ لیا ہے، ان کو تلاش کر لیا ہے، اگر ان کو نقصان پہنچایا تو ہم 6 ملکوں کو نشانہ بنائیں گے جو امریکہ کو درد ہوگا. اور ان ملکوں کے نام انہوں نے جو دیکھیں، اس میں مجھے جو حیران کن بات ہے کہ مائنس اسرائیل ہے. اسرائیل کو ایرانیوں کا پھپھی کا پتر تو نہیں ہے، وہ تو مردود ہے، ان کا مامے کا پتر تو نہیں ہے کہ وہ جناب موج میلہ کر رہا ہے اور اس کو اس لسٹ میں شامل ہی نہیں کیا. جو نئی لسٹ انہوں نے جاری کیا اس میں وہ کہتے ہیں سعودی عرب. اگر ایت اللہ خامنائی کے صاحبزادے سپریم لیڈر پر حملہ کیا گیا اور اس کو نقصان پہنچایا گیا تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان 6 ملکوں کو. اور میرے لیے یہ سوالیہ نشانی ہے کہ اسرائیل کیوں نہیں اس میں شامل کیا گیا؟ وہ کب سے ایرانیوں کی پھپھی کا پتر ہو گیا اور کب تک وہ مامے کا پتر ہو گیا؟ بصیر کب تک ہو گیا کہ اس کا اس لسٹ میں نام شامل ہی نہیں ہے؟ یہ بہت سارے سوالیہ نشان لگاتا ہے ایران کی جو تازہ نئی آر پار کی حکمت عملی ہے. دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں امریکہ کے تمام اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، بحرین کے تمام اڈوں کو نشانہ بنائیں گے اور نیست و نابود کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اب قطر کو بھی نہیں بخشیں گے، کہ قطر بھی جو ہے وہ امریکہ کا ساتھی ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ کویت کو نہیں چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یو اے ای کو برباد کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ عراق کو ہم نیست و نابود کر دیں گے. اور سب سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ مصر کی طرف بھی اب جائیں گے جہاں امریکہ محفوظ اڈے بنائے بیٹھا ہے، پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور جہاں سے آپریشن لانچ کر رہا ہے. اب یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایرانیوں سے یہ پوچھنا ہے کہ بھئی اس لسٹ میں جو تازہ آئی ہے آر پار جنگ کی جو حکمت عملی ہے، اس میں آپ نے اسرائیل کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس کو شامل کیوں نہیں کیا؟ یہ پوری مسلم امہ پوچھ رہی ہے ایرانیوں آپ سے کہ اس کے لیے نرم گوشہ کیوں پیدا کر لیا آپ نے، جو اس جنگ کا موجب تھا، جس نے یہ تباہی اور آگ مڈل ایسٹ میں لگائی اور اب وہ موج لے رہا ہے سائڈ پہ. تو یہ تو تھی. اب جو آخری خبر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور خبر بتانی ہے، لیکن سب سے بڑی خبر جو امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی ایجنسیوں نے وہ کام کر دکھایا ہے، موساد کی بھی اس میں ذکر ہے اور سی آئی اے کا ذکر ہے اور انڈین جو راہ ہے اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو امریکہ نہیں کر سکا، کہ مجتبیٰ خامنائی کی انہوں نے کو ڈھونڈ لیا ہے کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں. حالانکہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ ان کی سیکورٹی بڑی سخت ہے اس وقت، کہ ان کو ہوا کو بھی نہیں پتہ چلنے دے رہے کہ جو ان کی طرف آنے جانے والی ہوا ہے اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ یہ ہوا جو ہے یہ مجتبیٰ خامنائی کی طرف جانی ہے. اب یہ کیسے ہوا یہ میں نے آپ کو بعد میں بتانا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اب ایرانی جو اٹیکس ہیں یہ مصر تک جا پہنچے ہیں اور مصر میں امریکہ کے 4 اڈے ہیں. سنیے گا ذرا، 4 اڈے ہیں جہاں پہ یہ مشقیں کرتے ہیں اور جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ یہ کرتے ہیں امریکی. وہ خفیہ تھے. ان میں سے آج آغاز کر دیا مصر نے، آج انہیں اٹیک کیا ہے. مصر نے ڈرون حملہ کیا ہے اور جو حملہ ہے یہ مصر کی جو ایک بندرگاہ ہے، اس کا نام جناب والا میں نے لکھا تھا، بڑا مشکل سا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو مرحبا بندرگاہ ہے مصر کی، اس پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. ایرانیوں نے ڈرون مارا ہے اور وہاں پہ جو امریکہ دیکھے نا شیشے کے گھر میں تو نہیں نہ رہتا. اب اس نے کیا کیا ہے کہ گیس تیل یہاں سے چوری کر کے سستا خرید کے لے جانے کے نئے راستے اختیار کیے ہیں اور مصر کے ذریعے خرید رہا تھا. وہاں پہ ایران کو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی کہ وہاں اب وہ راستہ اختیار کر رہا ہے اور گیس کے جہاز وہاں سے امریکہ کے 2 جا رہے ہیں. تو ڈرون فوری پر وہاں پہ پہنچے اور جو امریکہ کا گیس برادر جہاز تھا اس کو نشانہ بنایا، تباہ و برباد کر دیا. یعنی کہ ایران اب مصر کی طرف نکل گیا ہے، چھوڑنا اس نے کسی کو نہیں ہے. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ امریکی ایجنسیوں نے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مجتبیٰ خامنائی جو ہے ہم نے اب جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک مجتبیٰ خامنائی جو
ایت اللہ خامنئی کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت سپریم لیڈر، ان کو ہم شہید نہیں کر دیتے۔ اب دیکھیں آخری بات یہ ہے کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں جو مہرآباد ایئرپورٹ سے تہران کا علاقہ ہے اس کے قریب ان کی لائیو لوکیشن ملی ہے، لیکن اس کی کوئی مصدقہ اطلاعات ابھی نہیں آ رہی، اور اسی لیے ایران نے حکمت عملی تیار کی ہے۔ وہاں پہ غیر معمولی آج جو ہلچل تھی وہ نظر آئی، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایرانیوں کو بھی اس بات کی اطلاع مل چکی کہ انہوں نے لائیو لوکیشن ٹریس کرنے کی بات کی ہے، تو ان کا اڈہ جو ہے، ان کی جو رہائش گاہ ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات انہوں نے وہاں سے ان کی جو مجتبیٰ خامنئی کی جو رہائش گاہ تھی جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کو تبدیل کیا انہوں نے۔ کہ دیکھیں اس وقت پوری طرح روس اور چین اور شمالی کوریا کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ مدد کر رہی ہے ایران کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ رات کو اگر وہ ان کی لوکیشن تبدیل نہ کرتے ایرانی سیکورٹی میں، تو امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ میں بڑے حملہ کروں گا اور بڑا سرپرائز دیں گا ایران کو، وہ سرپرائز یہی تھا کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجتبیٰ خامنئی کی لوکیشن ٹریس کر لی تھی اور اس پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے روس اور چین کی انٹیلیجنس شیئرنگ جب آئیں کہ اپنے لیڈر کو بچاؤ اور ان کی قیادت کو بچاؤ۔ اب امریکہ کو یہ بڑی غلطی ہے کہ ایران نے تو ایک قیادت تیار نہیں کی، فوج کے اندر تو انہوں نے کیپٹن تک آ گئے ہیں کہ اگر ایک کلاس قیادت شہید ہوتی ہے تو بی، پھر سی، پھر ڈی، پھر ای، پھر ایف۔ تو یہ امریکہ کو غلط فہمی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ایران کا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔